السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی کما صلیت وبارکت علی ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 24واں پارہ سورہ المومن 6ویں رکوع دی پہلی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا بڑی تاکید نال کہ انا لننصر، کوئی یہ شک نہیں، ضرور بضرور اسیں اپنے پیغمبراں دی اور جڑے لوگ انہاں تے ایمان لے آؤندے ہیں دنیا کی مدد کردے ہیں، اور قیامت دے دن جدوں گواہ کھڑے ہونے اس دن ہی مدد کرنی۔ اسی طرح ہی 28ویں پارے چ سورہ المجادلہ چ اللہ پاک فرماؤندے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں طے کر چھڈیا ہوا میں بھی غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آؤں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت غالب ہے۔ تو ایک قرآن مجید یہ چیزاں بار بار بیان ہوئیاں کہ رسول جڑے نا تو انہوں تے ایمان لے آنے والے لوگ اللہ انہوں دی مدد کروں گا اور وہ کافراں تے غالب آؤں گے۔
کہ جڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فی الحیات دنیا بھی کہتا بھی میرا یہ نہ کوئی سمجھے بھی اگے جا کے وہ غالب آؤ گے اس دنیا دی زندگی بھی اللہ دے رسول اور ان تے ایمان لے والے غالب آؤ گے۔ اس شے نے قرآن مجید دے مفسرانوں بڑا پریشان کیتا اور اس تو جان چھڑاؤن واسطے مولانا امین حسن فرائی صاحب نے کہا کہ نبی قتل ہوندے رہے رسول نہیں قتل ہوئے، کیونکہ رسولوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آواں گے اور اس دنیا کی زندگی جی میں رسولاں اور ان تے ایمان لے آن والی مدد کروں گا۔ اس تو کس طرح ہو سکتا بھی اللہ دے ایڈے پکے وعدے ہون تے پھر کافر غالب آ جان تے رسول ہار جان، یہ نہیں گل ہو سکتی۔ اس شے پر انہوں نے یہ رستہ اختیار کرنا پیا کہ رسول نہیں قتل ہوئے، مگر یہ تسی سن چکے پچھلے خطبے کہ قرآن مجید چوں میں آیتاں تانوں بخایا بھی نبی نہیں صرف قتل ہوئے رسول بھی قتل ہوئے۔ تو اس پاروں یہ سوال جڑا یہ سامنا تو کرنا پینا، یہ ٹالیا تو نہیں جا سکتا۔ قرآن آندا میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، اللہ نے وعدہ کیتا، مگر رسول جڑے وہ قتل ہو جان تو پھر کدی مدد کیتی اللہ پاک؟ اس سوال نو سارا تو پہلا امام محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر چ اٹھایا کہ یہ سوال جڑا یہ کوئی حل ہونا چاہیے، بیان کیتا اور انہوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر چ لیا۔ میں وہ بجائے اپنی گل دے وہی پڑھوں گا اور وہ ترجمہ کروں گا، نال جڑی کوئی وضاحت درکار ہوگی وہ بیان ہو جائے۔ رسولوں کا قتل ہونا تو قرآن دسدا، یہ تو ہن انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی فرماؤں کہ میں وعدہ کیتا کہ میرے رسول جڑے وہ غالب آؤ گے، اللہ انہوں کی مدد کروں گا۔ تو کچھ نے پھر وہ امام ابن جریر بھی اس طرح ہی کہن گے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ نے اپنی عام عادت کا بیان کیتا کہ زیادہ ادا ہوگی مگر ہو سکتا ہے تو الٹ بھی ہوئے، مگر یہ گل کوئی نہ جاندار نہیں، ایویں اپنا آپ نہ صرف چھڑاؤ لی ہے کہ اکثر رسولوں نہ اس طرح ہوگا مگر کدی کدی یہ الٹ بھی ہو سکتا۔ اللہ نے صاف کیا لا غالبن انا ورسلی کہ میں لکھ چھڈیا ہوا کہ میں اور میرے رسول جڑے غالب آواں گے، ضرور آواں گے۔ اور اتنے بھی فرمایا کہ رسولاں اپنے دی اور ان تے ایمان لے آنے دی دنیا کی زندگی کی مدد کریں گے، آخرت بھی کریں گے۔ تو یہ جواب امام ابن جریر بھی پہلا لکھا مگر یہ کوئی ایسی نہیں پائیدار گیا۔ دوسرا جواب جڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور جنہوں پسند کیتا تے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر تے جا کے پھر لکھا بھی یار آہ گل جڑی سامنے میرے آئی نا ابن کثیر دی یہ مینوں چنگی لگی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ مدد دا جڑا مطلب اسی اپنے ذہناں 'چ بٹھا لینا، اسی ہزار جان چھڑائیے مادہ پرستی تو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ مادہ ایسا بت ہے اسی یہ کرے کرے ایماندار ہوندیاں قرآن تے ایمان رکھدیاں اللہ نو مندیاں بھی ساری جان چھٹتی نہیں، اسی اس دائرے چوں باہر نہیں نکلتے۔ اس تو ساڈے نزدیک مدد یہ ہے بھی دنیا چوں جت جان، جس پاروں جدوں نہیں جت دے قتل ہو جاندے اور کئی باری دنیا چوں اس طرح چلے جاندے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں سال گئے پر کوئی بھی انہوں دے نال نہیں سی، جڑے چند آدمی ہواری ایمان لے آئے سی وہ بھی جس وقت یہود نے ایک سازش کی اور رومی سپاہی گرفتار کرنا آئے تو سارے تتر بتر ہو گئے، سارے ہواری نٹ گئے، کوئی بھی نہیں سی نال، حالانکہ وہ رسول سی، رسول اللہ بنی اسرائیل، کوئی ایمان نہیں لیا۔ اللہ نے دنیا تو اٹھا لیا بے ہجرت کدھر کرنی ہے، ہجرت بھی کوئی علاقہ ہوئے جلے اسلام نو من دے تو ادھر تینوں کریے، یہ تو کافرانہ پری دنیا آسمان نو اٹھا لیا۔ تو اس تو جے یہی مدد ہے نا بھی دنیا چو جتن تے مدد نہیں ہوئی، بہت تھوڑے رسولوں کی ادا کی ہوئی ہوگی، ورنہ اس لحاظ نہ رسول جڑے وہ خالی ہاتھ گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ نے بخائے اپنے کئی پیغمبر جنہوں نے ساری زندگی ایک بندہ بھی نہیں رلیا، اور ایک ایسے بھی ویکھے جنہوں نے ایک دو بندے سی، صرف موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بھی وہ نال کافی امت سی، تو میری امت جڑی سی وہ بہت وڈی سی۔ تو اس تو یہ مدد دا معنی بدلنا پینا، ذہن اپنے نا وسیع کریے، ایمان والی مدد نو سمجھیے۔ جے دنیاوی چکر ہی ہے نا تو پھر یہ ہے بھائی فرعون جڑا سی اتنے 100 سال حکومت کرتا رہا، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ماراں کھاندے رہے، تو یہ گل جڑی ہے نا اس طرح بننے والی نہیں۔ مدد جڑی نا وہ قرآن کی روشنی سمجھنی چاہیے کہ مدد کی ہے جڑی اللہ اپنے رسولوں کی کردا اور ہوئی ہے، اور وہ کوئی رسول بھی نہیں جڑا اس تو محروم رہا۔ اے دنیا جڑا ہے نا کہ مدد دنیا دی زندگی چ کوئی آدمی جڑا وہ غلبہ پا جائے یا وہ دی تحریک کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ثابت ہونا۔ ایک قرآن مجید اور تاریخ دی گواہی نہیں دیندے، پتہ لگتا کہ زندگی چو بالکل نہیں ایسا ہو سکیا۔ تو پہلا تو قرآن مجید چو پڑھا، پھر اس بیان والا آواں گے جڑا وہ امام ابن کثیر نقل کیتا، بہت اچھا
ایک تے قرآن پاک سے پتہ لگا کہ اس وعدے کا تعلق صرف رسول دی زندگی نہ نہیں. سورہ یونس، سورہ رعد اور سورہ یہ المومن جڑی جو پڑھنا، یہ نہیں سمجھنا بھی رسول دی زندگی چی وہ مدد ہو جائے. یہ نہیں گل. رسول دنیا تو چلا بھی جائے، فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، مدد بعد چی ہو سکتی. جڑا مشن لے کے اٹھیا سی وہ غالب آد ہے. ساری کوششوں کے باوجود وہ گل ہو کے رہے جڑی اللہ دے نبی نے کہی سی کہ مدد ہے. اس تو اللہ پاک قرآن چا کیا 3 آیتاں میں دس دیاں، سورہ یونس ہے، الرعد ہے اور المومن ہے. جی اللہ نے آخیا ہے جڑے وعدے کوئی نہ آکھے رسول بھی میری زندگی چی ہون گے، ہو جانے ہیں، بھاویں تو فوت بھی ہو جائے، ہوئے گا ضرور کہ اللہ اپنے رسول اور دے ساتھیاں دی مدد کرو گا. فصبر ان وعد اللہ حق، اپنے کام تے ڈٹیا رہے، اللہ دا وعدہ ضرور ہو کے رہنا، کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو جڑیاں چیزاں دا تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں کہ تیرے دشمن تباہ ہون گے اور تیرے دین نو غلبہ، یہ کچھ حصہ تینوں اسی وکھا دیاں گے. او نتوفینک، یا تیری ہو جو گی موت تے بعد چ ہو جائے گا. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، انہاں دا معاملہ میرے ہاتھ ہی ہے، کدھر نٹ نہیں جانے. زندگی چلی چا کرے پورا یا وفات تو بعد. اے تینیں جگہ آیت جڑی ہے وفات دا ذکر ہویا کہ تیری وفات بھی ہو جائے تو بعد بھی اللہ کرو گا. اس تو یہ نہیں بھی رسول دنیا تو موت ہوگی تو ہار گیا، ہار نہیں گیا. جس کام نو لے کے آیا سی وہ پورا ہوندا، اللہ مدد کردا، غالب ہوندا. وہ ایک تے ہے کہ جے رسول میں اس دنیا چ حکومت بھی مل جائے، کوئی قتل نہ کرے، وہ 4 دن راج بھی کر جائے، کہ چنگیز خان اور نہیں کیتا، ہلاکو اور نہیں کیتا. یہ کدی مدد؟ یہ دنیا دی مدد نہیں رہی ہے. تو کافر ہون بھی بش جتھے ہے یہی نامراد سمجھدا دنیا کا کوئی آدمی میرے سامنے بول سکتا. یہ مدد نہیں، یہ کافر انہوں مدد سمجھتے ہیں. یہ ملعون لوگ اللہ تعالیٰ دے ردے، یہ مدد کوئی نہیں. رسولاں دی جڑی مدد ہوندی ہے کہ جڑی شے وہ دنیا تے لے کے آؤندے کہ دین پھیلنا چاہیے. اس تو انہوں نے ایک خلود حاصل ہوتا ہے جنہوں عربی زبان شاعر نے کیا ما للمرے طول الخلود وانما یخلد طول الثناء فیخلد. آدمی نوں جڑی لمبی عمر ہے نہیں ہمیشہ رکھ دی، عمر جنی مرضی ملے مرنا نہیں ہونے. جڑی چیز انہوں ہمیشہ زندہ کر دی طول الثناء کہ وہ تعریف زباناں تے رہندی ہے. آج بش تے نمرود تے فرعون تے لعنت، کوئی انہوں دا ذکر خیر نہیں کردا. جڑے انہوں دی نسل ہے وہ بھی منہ لکاؤندے پھردے، مگر اللہ دے پیغمبراں دا جالنا لہم لسان صدق نہ لیا. دنیا تی ویکھ دے جے چڑھ دے لیندے، حتیٰ کہ یورپ دہریہ ہو چکا، مگر اج بھی عیسیٰ علیہ السلام دی توہین دی سزائے موت ہے. چاہتے اسی نہیں سننا چاہتے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے کہ برا کیا. اسی بھی آنے شریعت کے مطابق ہر نبی کی گستاخی دی سزا موت. نبی ایسے کی دنیا نو دے رہا ہے، انہوں دے کول کوئی حکومت نہیں مگر غلبہ ہے. انہوں دی مدد ہے خدا دی طرفوں کو چلے بھی گئے کہ لوگوں دیاں زباناں انہوں دی تعریف کھل دیاں، مذمت نہیں کردہ، زبان کٹ دینی دنیا. اس تو اللہ پاک دنیا چ بھی غلبہ دینا ہے کہ انہوں دے حق چ لوگ فیصلہ دے دیں کہ سچے ہوئی. اور اس پاروں دنیا کے اندر کتے اچھائی نظر آتی ہے. مولانا ابو الحسن رضوی رحمۃ اللہ نے بہت موقع تے انبیاء علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں، شعر پڑھیا ہے بھی انہوں دے حق دے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. مشرق مغرب کھنگال دو تے باریک خوردبینہ نہ ویکھو. دہریت اگر اخلاق دی کوئی چیز ثابت کر سکتے میرا منہ کٹ کالا کرو. دہریہ کس طرح ثابت کر سکتا؟ کسی نہ نیک سلوک کرو. یہ ساریاں گلاں غیر مادی ہے. کسی نہ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو. یہ بھائی مینوں کی ملتا؟ مینوں یہ ملتا میں لوگوں کی جیباں سب کچھ لٹ رہا. اگر مادی دنیا آدمی نے یہ ہونا چاہیے کہ درندہ بن جائے، ڈاکو بنے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے گاہ نہیں دنیا کوئی بھی جنہ موج ہوتی میں کراں مینوں دوجے نہ کی. جے خالص مادیت دسو گے نا تو پھر نشاندہی کرو بے جنوں اخلاقیات آندے شرافت آندے دی بنیاد بخاؤ. کیوں ایک آدمی یہ شرافت کے چکراں پر یہ سب روحانی ہے. اور یہ ساری انبیاء دا ورثہ اللہ دے پیغمبران نے مشرق مغرب سے پودے لگایا جس پاروں ہزار ناشکری کے باوجود امتاں دے دل چجے بھی ہے کہ شرم ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. ورنہ جے جھوٹ بولا مینوں نفع ہوندا میرا کی بگڑدا؟ مادہ پرست دسے میں سچ کیوں بولنا چاہیے؟ یہ سچ انصاف رحم دکھ ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام دی تعلیم. اس تو پیغمبر روے نہ روے دنیا اللہ آندا میں وہ جڑی مدد کریں کہ وہ مشن جڑا نا
انہوں کوئی نہیں ہرا سکتا. باطل فلسفے پیدا ہون کے مزدکی آئے باہی آئے کہ ماں بہن کوئی گل نہیں نٹ گئے. تاریخ چنا دینا دنیا لعنت بھیجی بھی یار کتے ایسے ہو جائے بھی جمے جڑے آندے سی ماں نال بھی مباشرت ہو سکی. انبیاء دی تعلیم نو کوئی نہیں بٹا سکتا. اس تو ایک تے آ جڑا مدد دا وعدہ اللہ کیا تیری زندگی جو خائیے پاویں تیری موت تو ایک تین ایتاں یاد رکھنیاں کہ موت تو بعد ہی پاویں قتل ہو جائے موت ہو کے رہی. اور عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جڑا میں عرض کیتا کہ کیویں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا بے بسی ایسی کہ ہواری بھی ساتھ چھٹ گئے نٹ کے اپنی جاناں بچاؤ لی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کفار دے نرگے چ اٹھایا مگر چند سال گزرے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. زیادہ صدیاں بھی نہیں گزریاں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 3 صدیاں دے اندر وہی کافر رومی 10 بادشاہیاں گزریاں جنہاں چو ایک کیسر دقیانوس بھی سی. اسی دقیانوس نے ڈی سی سے لکھا جاتا یہ سب تو بڑا ظالم سی. اور یہ دور چ اصحاب الکہف سی جدوں نے حکم دیتا کہ میرے ہی وزیراں امیراں دے پتر باغی ہو گئے. یہ خود وزیراں دی اولاد یہ آندے کہ اللہ تو سوا کسی دی پوجا نہیں. بت بنا کے انہیں آخیا یہ چند دن فیصلہ کرو یا یہ اگے سجدہ کرنا میں ورنہ تھوڑیاں گردناں اتار دوں گا. میں دورے تے جا رہا تہاڈی خبر لوں گا. اسے اصحاب الکہف آپس اکٹھے ہوئے. انہاں کیا ہن جے اعلان کر چکے نا کہ اللہ ایک ہے تو مڑنا نہیں جو ہوے اسی توحید نو نہیں چھڑنا اللہ مدد کروں گا. اتوں نکلیے اتنے ظالم نے کسر کوئی نہیں چڈی اگاں ساڑن دیا ہاتھ پیر بڑھاؤن دیا سانوں چھڑدا. اس وے وہ غار دے اندر چلے گئے اور جڑی دعا انہوں نے اس موقع سے کی قدم تے اسی ایسا اٹھا لیا ساری دنیا نہ بغیر مر لے لیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن تے انہوں کا ذکر کردیا جڑا کلمہ کیا وہ لفظی تے یہ پہ وہ کھڑے ہو اگے بیٹھے سی اس قام اللہ آندا انہاں جواناں دی گل صلی اللہ دے رسول سنا جو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونا قیام کیوں پھر لمے نہیں پیر ہے. انہاں آخیا بھائی ساری دنیا مخالف ہے ساڈے پیو بھی انہاں دے نال ہے یہ ظالم بھی ہے گا مگر ہن اسی یہ بزدل بن کے بیٹھے رہیے تو کوئی نہیں. کھڑے ہونا جرت دا مظاہرہ کیتا کھڑے ہو گئے اعلان کرتا مگر اسے دعا کی جڑی ہر بندے نو چاہیے دل تے لکھ لے اور اپنی مشکلاں جنوں پڑھے کیونکہ اس میں کی سی پھر نہ خوراک پلے شہراں تو جان نچا کے نٹھے پیچھے قتل دا ڈر. اسے انہوں نے آخیا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جڑا بھی کسی اوکھی گل چ پھسیا پڑھے کھانوں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ. اللہ بظاہر حالات ہن کوئی چارہ نہیں جو کچھ نظر آؤں نا ہن کس طرح اسی زندہ رہاں گے کدھر جاواں گے. آتنا من لدنک خصوصی فضل آندے ہے بھائی نہ ساڈے پلے کوئی نیکی ہے نہ کوئی حالات ہی ہو نظر آتے. من لدنک اپنے خاص خزانے چ تو ہن ساڈے تے کوئی خصوصی رحمت فرما. من لدنک اپنے کولوں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہ بھی نکرا کہ تھوڑی مہربانی نہ گل نہیں بنی کہ وڈا فضل ہون فرما وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور ساڈے اس کام نو ہن تو ہی ٹھیک ٹھاک کر. کام وڈا شروع ہو گیا دشمنی دا اعلان ہو گیا ٹونڈتے پھرن غار جا کے لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کنی موت بغیر خوراک تو سوائی رکھی. اور جدوں جاگے تو اندازہ کیتا جویں قبر چوں نکلنے وقت قرآن جگہ دستا بھی لوگوں نے کوئی بھی حساب نہیں ہونا کنی موت گزری. انہاں یہ آخنا بھی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے جہاں وقت اینا لکھاں سالاں دا یا کروڑاں دا کوئی پتہ ہی نہیں لگنا مردیاں نوں ادا ہی انہوں نے نہ پتہ لگا. وہ بھی کہیں ایک دن ہویا کوئی آندا دن کا کچھ حصہ. دوجے نے آخیا یار اس گل چھڈو بھوک لگی ہے پھڑ پیسے تے شہر تے جا تے حلال کتوں کھانا لے آنا حلال ازکا حرام نہ لے آئی. یہ لوگ بت پرست جا کافر ہے بتانیاں نے آدھا دے کوئی حلال کتوں لب کے لے آئی نہ بھی گوشت لبے کوئی ہور لے آئی حلال تے خیال نہ جائیں والا یہ تلف ہوشیاری تو کم لیں پتہ نہ لگ جائے وہ ظالم تے اعلان کیتا بنا انہوں دے بیچاریاں دے خیال سے بھی اج کل آیا سی. مگر وہ سکہ لے کے گیا جدو بازار اس نے کھانا خریدیا اور پیسے دیتے وہ دکاندار نے آخیا اے پیسے کتنے اس کیسر نوں تے مدتاں ہو گئیاں یہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ یہ تینوں خزانہ لبا. وہ حیران ہویا بھی یار کس چکر دکاندار پی گیا. انہیں آخیا بھائی سکہ وقت دا ہے اس زمانے دا. انہیں آخیا نہیں گل دس تینوں خزانہ لبا تو چھپاؤ نا. اخیر لوگ کٹھے ہو گئے رولا پیا حاکم شہر آیا گل پوچھی. انہیں آخیا بھائی کوئی خزانہ نہیں لبا اسی کل ظالم بادشاہ دے ظلم تو جان چھڑاؤ لی گئے تے غار سوچے سویرے اٹھے بھوک لگی کھانے لیے آ گیا. لوگ جڑے سے بدل چکے سی. اللہ آندا فائدن الذین آمنوا علی دب کیویں میں اپنے رسولاں دی مدد کرنا. عیسیٰ علیہ السلام تے چلے گئے
مگر کس طرح وہ ظالم جڑے قتل کرتے تھے وہ خود عیسائی ہو گئے، یعنی کیسر خود مسلمان ہو چکا سی، لوگ عیسائی ہو چکے سی۔ اس تو انہوں نے گل سنی، انہوں نے کہا یار ساڈے وڈے بھی دستے سی بھی کچھ نوجوان ایمان بچاؤ لی جنگلاں نوں نٹھ گئے، اتنے وہ بندے بادشاہ نال لے کے گیا، جا کے سلام کیتا، ملے، مڑ کے لمے پی گئے، اللہ نے انہوں دی جانا قبض کرنی۔ وہ تو غرض لیے انہوں نے زندہ رکھیا سی، کیونکہ لوگ اس گل بحث کرنے لگ پے سی مردے زندہ نہیں ہو سکتے، ہاں نویں سرے تو رپڑ چل پیا سی دوبارہ نہیں زندہ ہو سکے۔ اللہ نے آخیا ویکھو کنے مدت تو بعد زندہ ہوئے بغیر کھان پین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ فرمایا مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ جڑے مٹاؤندے سی عیسائیاں نوں خود عیسائی ہوئے، اور پوری دنیا اگر عیسویت پھیلی ہے دیکھ کہ روم دے کیسراں دے ذریعے پھیلی، وہ قتل کرنے والے جڑے سی آپ موت کے ہوئے۔ اس تو اللہ پاک کہندا کون اس بیج نوں مٹا سکدا جڑا رسول بی کے جاندا؟ ہاں وہ مٹ نہیں سکدا، وہ زندگی میں وہ وعدہ پورا کراں یا بعد ہوئے مدد ہوندی ہے، رسول اور وہ ساتھیوں کی امداد ہوندی ہے، وہ غلبہ پاؤندے۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ رسولاں دی دشمنی کرنے والے جڑے انہوں کو بدلہ ضرور لیا، قتل وہ بے شک کرن، اور قتل جڑا نا اساں مادہ پرست لوگوں نے سمجھ لیا کہ رسول اور نبی قتل ہو گیا یار بڑی توہین ہوئی، نہ کافر سمجھ۔ شہید دے بارے میرا تھوڑا کی ایمان ہے؟ شہید مردہ، قرآن نے 2 جگہ آکھیا عقل دے نے کہن گے کہ سر کٹیا گیا یاد تے مر گیا۔ منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیتا جنگ احد دے موقع تے بھی کی نبی پاک دی گل منن دا تانوں یار فائدہ ہویا، اور الزام لگاتا اللہ دے رسول تے کہ یہ جڑا نا لوگاں دی جڑی عقیدت دا ناجائز فائدہ اٹھاوندا، اینوں یہ سر کٹے لبے صحابہ یہ مرواوندا پھردا، اینوں اسی مشورہ نہیں دیتا کہ میدان 'چ نہیں جانا چاہیے، شہر 'چ رہ کے مقابلہ کرنا، انہیں ساری گل نہیں منی، نتیجے 70 بندے مرواتے ہیں اور کنے گھر اجاڑ۔ اس گل کا اثر بھی لوگوں تے ہوئے، مسلمان کئی بیچارے جڑے کہانی یار گل تے ٹھیک آندے کہ عبداللہ بن ابی دا سی شہر 'چ رہنا چاہیے، یہ بنیا کی؟ اسے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں بے ایماناں دی گلاں سن کے جہاد نہ چھڑ دیو، جڑے اللہ دے رستے 'چ قتل ہو جاندے، تہاڈی اکھاں دا پھیر ہے تسی سمجھے مر گئے، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کو زندہ ہے، انہوں نے رزق یرزقون، اور یہ بھی نہیں سمجھنا بھی صرف نا زندہ ہے، انہوں نے رزق ملتا ہے، اور صرف شہید ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ جنت جان تو پہلے رزق شروع کر دیا، قبر جاندے ہیں وہ رزق شروع ہو جاتا۔ اور اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تسی جڑے مادہ پرست لوگ نے مدد ہی تھی سمجھنا بھائی اتنے جت جاندے، تے یہی سمجھنا کامیابی مردہ نہ، تے جے پتہ تمہیں لگے بھی سر رب دے رستے کٹیا جانا نقصان کوئی نہیں، نہ یہ شکست ہے نہ وہ ذلت ہے، یہ وہ واسطے سب تو بڑا انعام ہے۔ جڑا بستر سے پی کے مرنا سی کچھ بھی نہیں سی، مگر وہ جس طرح میں عرض کیتا نا پھر کر کے سی قرآن نو منن والے اسے گیڑ چ آ جانے ہیں، ایسے دنیا کے چکر چ رہ گئے، اتنے جتنا چاہیے اتنے آؤ، کدے گل نہیں سمجھ آتی، جی سمجھ آ جائے ایک پاسے جو لے کے آؤندے انہوں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں سارا چگ جڑی نا اللہ پاک قرآن مثال ہی دیتی ہے کہ جی پانی کے اتنے بارش کے اتنے آ جاتا کاکان، مگر تھوڑی دیر بعد ویکھ لو چگ اڑ جاتی ہے تو پانی رہ جاتا۔ انبیاء دی تعلیم جڑی دائم ہے ہمیشہ ہے، مٹ نہیں سکتی، قیامت تک لوگ دھکے کھان کے مڑ کے انہوں آؤ گے، 1000 دھکا کھان گے، کدی آ نظام کڈو سوشلزم کڈو کدی فلانا، آخر مننا پਊ گا کہ جو تعلیم اللہ دے رسول اور پیغمبروں نے دیتی وہی حق مننا پڑے۔ اور یہ اللہ دے رسول علیہ السلام وعدہ کیتا بے قیامت آن تو پہلا زمین خدا دے نور نہ چمکو، بالکل اس زمین تے پاویں خیمیاں دا بڑیا ہویا کوئی مکان یا کوئی ہویا اٹاں گارے دا او دے اسلام وڑ جانا، پاویں وہ عزت نال قبول کرے یا ذلیل ہو کے انہوں قبول کرے، رعایا بنے یا ان قبول کر لے، اسلام غالب آن، یہ دنیا چ غلبہ۔ اور جنہوں نے پیغمبران دی مخالفت کی تھی، دوسری گل انتقام، اے قرآن مجید اور تاریخ سے مہر ہے کہ جنہاں امتوں نے رسول قتل کیتا ان کا اشر نہیں بات چنگا، بالکل اس دنیا چ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹایا اور بڑی کتے دی موت مرے۔ اس تو مدد جڑی سی نا اللہ نے آخیا رسول تو اس بارے کی فکر مند ہونا کہ دنیا تو چلا جائے کوئی گل نہیں، دنیا تو جانا ہی ہر ایک نے، اور دنیا تو جنہ شہادت دی موت نہ جانا والا ایڈا کوئی بھی نہیں، مگر کی کریے کیونکہ سارے ذہن یہ مادیت بڑی اسی ہاں مر گیا نہیں مرے اسی ہاں جڑے زندہ ہوندے بھی مرے ہیں، بالکل اسی زندہ بھی مرے ہیں، اللہ یہ آندا کہ جڑے چلتے پھرتے مردہ کوئی نہیں، اوا من کانا میتن، تسی کی سمجھتے ترتے پھرتے زندہ مرے، اور وہ مر کے بھی زندہ بھی انہوں نے اللہ آخیا انہوں نے مردہ نہ کہو، یہ زندہ بالکل زندہ۔ اور اس پاروں ہی تاریخ کے اندر جب اس واقعہ اسی پڑھ دیں مادیت جڑی ہے بالکل اینی رچ گئی ہے کہ اسی 1000 لعنت اتنے بھیج دیں مڑ کے آ دماغ چ ہو وڑ ایسے دنیا گھومن کے لیے پڑے رہے۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ اللہ دی تلوار بستر سے پہ موت دا وقت آ گیا بڑا روئے لوگوں نے آخیا تسی ایڈے آئے نیک آدمی جہاد کیتے رسول اللہ نے تو اللہ دی تلوار کیا تسی رون دے فرمایا میرا جسم ویکھو کتے کوئی ہے جتھے نیزے یا تیر یا تلوار دا زخم سارا پھٹیا پہ مگر افسوس ہے بے نے مار کے لڑے موت شہادت دی نہیں نصیب ہوئی بستر سے پہ کے مر رہے ہیں ایس غم نہ بھائی شہید ہو کے مردہ اس طرح علماء اقبال مونگے تو کی سمجھنا جڑے قتل ہو جاندے نبی رسولوں کی ذلت ہوئی ہے نہیں وہ اپنی موت نالوں ویالا موت انہوں اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے تو باقی قاتل نہیں پائی بالکل جنہاں لوگوں نے ظلم کیتے ہیں انہوں نے اس دنیا دے اندر ہی اگر وہ بنی اسرائیل سی پہلے ظلم کیتے ہیں اس وے بھی اللہ تعالیٰ نے بخت نصر نو بھیجا کافر نو بابل چوں آیا یہ شہر یروشلم ویران کرتا مسجد اقصی دی اٹھ جاتی یہودی قتل کیتے بچے عورتوں دے غلام بنائے وہ سزا ملی جت تو زیادہ سزا کوئی اس دنیا سے نہیں ہو سکتی 70 سال جا کے عراق سے غلامی دی زندگی گزارتے رہے وہ کمی کمینہ والے کام کیتے انہوں نے چوڑیاں چمارا والے بے روندے سی پھر سر تے باواں رکھ کے کہ اللہ سر تے رحم فرما اور جے عیسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لئی انہوں نے قتل دی کوشش کیتی اور انہوں نے نال حضرت یحییٰ علیہ السلام سچ مچ قتل کرتا تے ٹیٹس رومی دا حملہ 70 عیسوی چ آیا اینی بربادی ہوئی دوبارہ یہودیاں دی کہ وہ بھی کرنا تے ہتھ رکھن دے قابل اس تو اللہ رب العالمین جڑا فرمایا میں وعدے کرنا ہوں میں کتاب دی عبارت پڑھنا تاکہ موضوع اپنی تکمیل نو پہنچے امام نے بڑے اچھے طریقے نال اتنے بیان کرتا کہ کس طرح اللہ مدد کرتا یا انہوں دی گل دنیا تے غالب آؤندی ہے یا انہوں دے مخالف جڑے انہوں کو اللہ تعالیٰ انتقام لینا بالکل سزا ملتی ہے اور وخاتا جاتا کہ اللہ دا پیغمبر نے ہتھا نہیں سی نہ ایسی بودی کنڈ تے کوئی نہیں سی خدا ہے سی وہ ویکھتا سی تسی کی کر رہے انہوں اگر اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کوئی بے بس نہیں 83 اور 84 صفحہ اور جلد جڑی ہے نا امام ابن کثیر دی ہے چوتھی سورہ مومن کیسے عہد کے تحت فرماؤں دے قد اورد ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی کہ امام ابن جریر طبری نے اتنے سوال اٹھایا جدوں اس عہد تے بحث کی تھی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور مومنوں کی مدد کرتے سوالاً فقال قدول من بعض الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتلوا قوموا بالکلیہ کہ یحییٰ و زکریا و یسیع فرماؤں دے تے سوال پیدا ہوندا کہ یہ تو گل پکی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام دی قوم نے قتل کرتا زکریا ہے یحییٰ ہے یسیع ومن من خرج من بین اظہرہم مما مہاجر کا ابراہیم تے کچھ ایسے پیغمبر ہیں جڑے انہاں دے وچوں چلے گئے ہجرت کر کے نکل گئے بنیا ہی کچھ نہیں اس قوم جیسے ابراہیم علیہ السلام وَإِمَّ إِلَى السَّمَاءِ یا آسمان کی طرف اٹھا لے گا کہ عیسیٰ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَأَيْنَ نُصْرَتُ فِي الدُّنْيَا جڑا اللہ نے دنیا کی زندگی چاہیا مدد وہ کتنے ہے قیامت کی گل تو پردے دی ہے نا ادھر وقی ٹھیک گل ہے بھائی اس دن ظالم سزا پاؤ گے مگر یہ واقعہ سی دنیا کی زندگی مدد کروں وہ مدد کتنے ثم اجاب عن ذلك بجوابین پھر 2 جواب دے دیتے احدہما یکون الخبر خرج عاما والمراد بالبعض ایک تے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دسیا عام گل کی ہے کلیہ نہیں کہ ضرور ہر ایک نہ ایسا ہوں تے مراد بعض ہے کہ بعض رسولوں کی مدد کریں کالا وہذا صاحب پھر لغت دے اندر اس طرح دے محاورے آتے ہیں کہ علماء دی عزت ہوگی مگر کئیاں دی بےزتی بھی ہو جاتی تو یہ آدھے اس طرح کا مانا ایک تے انہوں نے ٹھیک آخیا میں الثانیہ یکون مراد بالنصر الانتصار لمن آزام دوسرا مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کو بدلہ لے کے چھڑدا اور انہوں سزا دینا جڑے انہوں پیغمبران اور رسولوں ستاؤندے یہ دوجا جواب ہے کہ مدد اس رنگ چاہتی ہے بے سارے وہ حرام زادے جڑے انہوں نے کچل کے رکھتا جاتا اور انہوں سزا دیتی جاتی ہے وسواء کان ذلک بحضرت ما فی غیبت ما بعد موت یہ لیے کوئی فرق نہیں پیندا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ انہوں دی موجودگی چ لوے یا وہ قوم تو نکل جان پھر لوے یا انہوں دی موت تو بعد لوے کما فعل بقتلۃ یحییٰ و زکریا و یسیع جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا یحییٰ اور یسیع نبی دے قاتلانہ کیتا سلط علیہم من اعدائہم من حارا و سفک دماءہم اللہ نے پھر انہوں دے دشمنوں تے مسلط کیتا آخیا تو مزہ ہوں چکھاؤنا پھر میرے رسول اگر انہوں نے تسی یہ دکھ دیتا تو آرام نہ نہیں بہن لے پھر ایسے آئے دشمنوں دے جنہوں نے انہوں ذلیل کیتا انہوں دے خون بہائے وقت ذکر عنا امن نمروز اخذ اللہ تعالیٰ اخذ عزیز مقتل چنانچہ نمرود دے بارے بھی تاریخ نے لکھیا جے ابراہیم علیہ السلام نے پنگا لیا تے ہجرت کر گئے عراق چوں تے بعد نمرود نے کس کتے دی موت رب نے مارا ایسا ذلیل طریقے نہ پکڑیا انہوں کہ روندا پٹدا مریا
ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪਕੜ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਕਤਦਰ ਨੇ ਵਮ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਰਾਮ ਸਲਬਲ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਿਨਲ ਯਹੂਦ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਈਏ, ਫਸੱਲਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਰੂਮ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਮੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ, ਟੀਟਸ ਰੋਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਹਾਨੂ ਵਜ਼ਲੂ ਵਜ਼ਰਹਮੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਬਿਲਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਸਵਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ। ਸੁੰਮ ਕਬਲਾ ਯੌਮਿਲ क़यामत सयंज़िलु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तयशुदा गल ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਰੇ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਸਭ ਅਹਿਮਕ। ਨਾ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਜਮਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਸੇ ਫੈਲੀ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ, ਅੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਕੁਲਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜੜ 'ਤੇ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਰਫਿਆ ਰਸਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਕਹਿਤਾ ਰਫਾ ਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਰਫਾ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਫਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਜੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਹੇ ਜ਼ੈਤੂਨ 'ਤੇ ਹਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ। ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੀ ਈਸਾਈ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛਿੱਤਰ ਫਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨਾ। ਸੁੰਮ ਕਬਲਾ ਯੌਮਿਲ क़यामत सयंज़िलु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਾਮੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਵਾ ਦਈਏ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰ, ਉਤਰੂਗਾ ਇਮਾਮਨ ਆਦਿਲਨ व हाकिमन मुक़सिता, ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇਊਗਾ, ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ। ਫਯਕਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦज्जाल व जुनूदहु मिनल यहूद, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਲੀ ਮਸੀਹ ਅਲ ਮਸੀਹ दज्जाल, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ दज्जाल ਫਰੇਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੈਮਾਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਬੰਮ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੈਮਾਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੈਮਾਨੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਾਮਦ ਮਸੀਹ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਨਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੌਦ ਮਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ, ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਈਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆਉਣਾ, ਈਸਾ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ ਠੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਕ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਦੀਨ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਬਖੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿਤਾਬ। ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਸ਼ਕਾਤ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਰਲਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
جدوں دمشق اترنا ہے عیسیٰ ہونا ہے ابن مریم ہونا ہے لد تے جا کے انہیں یہودیاں دا جتھے ہن ہوائی اڈا اتنے دجال نوں قتل کرنا ہے کوئی گل تہاڈی رلدی کتوں مقابلہ تمہیں لگا کچھ نہیں اور مہدی دا بھی ہوئے اے بحث نوں میں مختصر کیتا سفر طے کرتا پہ لمحہ نہ پیندا کرو عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا مر گیا چھڈو تسی اینوں ہی بناؤنا نا مرزا غلام اوے رسول کریم علیہ السلام نے جڑا کیا کہ مہدی آنا کٹ کے پڑھو تو صحیح کنوں آکھیا فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چوں ہونا او دا نام میرا نا ہونا او دے باپ دا نام میرے باپ دا نا ہونا او دی بیت مقام میں ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان ہونی ہے یار کوئی ڈبن والی گل ہوندی تے اسی نے ڈب گئے بیچارے ڈبن والی کوئی نہیں تسی پہلاں ہی طے کیتا تے اسی ضرور اے مرید بننا ہاں جویں کئی ٹھگ پیراں دے لوگ مرید بنے اور دھوکھا کوئی نہیں ذرا دھوکھا نہیں اس پاروں کئی لوگ حیران ہوندے یار تسی شیعہ یہو جیاں گلاں کرے انہوں بھی نرمی کر دے بڑے انہاں دی وہ نرمی کی کرا کتاباں پڑھ کے تھک گیا کہ سوائے جھوٹ اور زجر دینا دے پلے کچھ نہیں حوالے جھوٹے دین گے گل کچھ دی کچھ بناؤ گے اس تو بالکل ایک سمجھو نا جی میں دکاندار ہوندا سودا بیچن وہ فریب کردا اداں دا گروہ کوئی دین انہاں دے پلے نہیں چلو روایت کمزور ہوے کوئی علیحدہ گل فریب کر تو عیسیٰ ابن مریم اترنا ہے کوئی اور نہیں آنا عیسیٰ بیٹا مریم دا اترنا تو چونکہ یہود کمبخت جڑے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے اس سے انہوں نے ویکھیا بے حکومت تے کوئی نہیں بنی اتنے کوئی وہ گل نہیں ہوئی جڑی عیسیٰ مسیح دے بارے انہوں نہ منیا انہوں معذلہ کہتا یہ تو حلال زیادہ ہی نہیں حضرت مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی وہ خبیثاں نے انہوں جھوٹا کیا ناپاک کیا قتل دی سازش کی اور ہن اجے تک ڈیک دے کہ مسیح موعود ہونا پرامد مسیح پہلی بار بھی نہیں انہوں نے خیال سے آیا اس تو جب ایک مکار نے اٹھ کھڑے ہونا جڑا سائنس دا بڑا ماہر ہونا خدا نہیں ہونا کوئی نبوت نہیں ہونی اس کو مگر ہونا بہت ہوشیار اینی ترقی ہو جانی یہ مردے زندہ کرنے نے بارشاں مصنوعی برساؤنی جڑا کچھ نمونے شروع بھی ہوئے ترقی پر ایسا ہونا دجال اے یہودی وہ چنڈے تھلے جمع ہو جانے کیوں آ گیا مسیح موت کٹھے ہو جان گے اور پتہ نہیں ہوں وہ سٹیج بن ہی لیا ہوئے کہ وہ ہیکل بھی بن جائے سلیمانی اور اتنے سارا وہ کام کر کے کھا لیں مگر دجال ہونا جھوٹا فریبی اسے اللہ نے سچے مسیح علیہ السلام نے اتار اور نماز فجر دا وقت ہونا اللہ دے رسول فرماتے اقامت ہو گئی ہونی ہے کوئی گل یار مغالطے لیے میں دسو نا کہ قادیانی نے کاہدی بحث کری ایک آدمی غرق ہونا چاہتا انہوں کس طرح بسایا فجر دی جماعت جڑی اس لیے اقامت ہو چکی ہونی ہے مسلمانوں دے امام مسلح تے کھڑے ہونے والے امام المہدی علیہ السلام اسے عیسیٰ علیہ السلام نے اتر آنا انہوں نے آکھنا یا روح اللہ تقدم تعال صلی بنا اے روح اللہ آؤ بھائی قرآن حدیث پڑھو روح اللہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام تے کہنو آنے انہوں اللہ نے اپنی قدرت میں پیدا کیتا روح اللہ خود کیا ہو آگے بڑھو تو عیسیٰ علیہ السلام نے کی جواب دینا جب بچوں ہی جم پینا سی جو دے نماز پڑھا کی بگڑتا سی وہ بھی امتی سی نہیں انہوں نے آکھا نا تکرمت اللہ حاضر الامہ اللہ نے اس امت نو شان دیتی ہے رسول اللہ امتی نماز پڑھاؤں گا میں پیچھے پڑھوں گا نماز نہیں پڑھانی پیچھے پڑھنی ہے امام مہدی دے تاکہ پتہ لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ہونا اس حیثیت نہیں ہونا وہ پہلی گل نہیں کہ مڑ کے دوبارہ نبی آ گیا تو اپنا دین چلا دے ہوں رسول اللہ دی امت شامل ہے پیچھے نماز پڑھ تو عیسیٰ علیہ السلام نماز جیسے ہوگی پھر کہنے کھولو دروازہ تو اس یہودیاں دے لشکر دے نال مسجد دمشق نو کہہ رہا ہونا اقصا نہیں اقصا ہو رہا یروشلم دمشق دی مسجد ہونا دروازہ جیسے کھلنا پہلا مسلمان بیچارے چھپے بیٹھے ہونے بے بس ہو چکے ہونے امام مہدی اور سازلہ کہ پہلا دور بڑا ترقی دا ہونا مگر دجال نے غلبہ پا جانا جدوں دروازہ کھلنا پھر وہ شامت آ جانی پھر انہیں سمجھ لینا بے وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے میرا قاتل رکھیا سی تو آ گیا اسے پھر انہیں نٹنا دوڑنا عقبہ افیق تھن پیچھے دریائے اردن وقتا نا فرمایا اس تنگ نالے تھانی دوڑنا اور بابے لوتے جا کے عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں قتل کر پر جا کے نقشہ ویکھ لو یہودیاں پوچھ لو بابے لوتے ایسے سارا تو بڑا اڈا یہودیاں دا ایئرپورٹ ہے انہوں دا تسی کتنے قادیان وڑدے پھردے نہ کہ انہوں قتل کیتا نہ اور جنہوں آکھیا سی کہ اصل دجال پادری ہے بندہ نہیں کوئی دجال رسول اللہ لب دے رہے ہو ابن سیاد والی جے آپ نے سمجھ سی بھی بندہ نہیں تے لب دے کر نہیں پھردے کہ یہ دجال نہ ہو صحابہ کیوں قسمہ کھاندے بھی رسول اللہ نشانیاں دے جی نظر آؤں اور سارے نے پتا سی بھی ایک شخص ایک پرسن ہے جماعت نہیں مگر انہاں کوئی ٹونک بنا لیا کہ بندہ کوئی نہیں دجال اے پادری سارے دجال تے پادری دجال پادری نے قتل کیتا یا انہوں نے مسلمان ہی تو جانے قتل نہیں کرنا دلیل اللہ مسلمان کر پادری کو مسلمان ہویا عیسائی سگوں مسلمان سگوں بہت مرتد ہوئے انگریزی دور مرزے ہوندیاں ہوں بھی ساری دنیا کافر عیسائی چھا گئے چنگا ہی یار عیسیٰ ابن مریم آیا
کیوں جھوٹ بول دے؟ عیسیٰ ابن مریم جدوں آنا دجال نو قتل کرنا، یہودیاں دا رسول کریم علیہ السلام فرمایا انہاں نوں تھاں نہیں لکن لبھی، انہاں درختاں والے لکنا، پتھراں والے لکنا، مگر وہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھن گے کہ اے مسلمان اور یہودی لکیا، مروا دیتا جاؤ گا انہوں، بچن گے جڑے ایمان لے آؤ گے، بچن گے وہی جڑے صرف عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان۔ تو غلبہ ہویا کہ نہ ہوا؟ بس زندگی اسے بھی 3 صدیاں دے اندر پہلا انج انہوں سزا دوائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اتاریا، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، دجال نو اور یہودیاں نو قتل، خنزیر نو قتل کروں گا، صلیب نو توڑوں گا۔ اتنے بھی تماشا بنا دیں کہ یار صلیباں توڑنا تے بری گل ہے، اگر وہ صلیب بھی پوچھتے کہے دے بت کانوں توڑنے چاہیے؟ اے میں قادیانی دس رہا کیونکہ عمر گزری میری، لوگ آتے کتنے کتنے پھردا رہا، پھردا نہ آتا تمہوں کی دسا، سب کو پھریا، ہر شہر کنگالیا، حق لبا، اس تو تمہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ لو جی یہ صلیباں توڑنیاں بڑی بری گل، چلو کافر ہی صحیح، انہوں کا یہ نشان ہے کہ وہ توڑنا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، رسول اللہ نے بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ سارے بت 360 توڑیا، حبل اس تو توڑیا، اور پھر سارے دستے بھیجتے میں علاقے جتھے جتھے لات عزا دے بت خانے توڑ دو، کیوں رسول اللہ نے توڑا ہے؟ اور حدیث پاک کیوں حکم دیتا ابو داؤد کہ جدے صلیب لکھو، ہاں اتنے صلیب انہیں لٹکائی، صلیب پن کے رکھ دے پر، اس تو یہ کوئی بری گل ہے کہ شرک دے نشان مٹاتے جان؟ کہڑی یہ قیامت آؤں حکم دے گا کہ سارے مٹا دیو اور یہ کفر جڑا ہے ختم ہونا چاہیے، میرے نام تے انہوں نے فرار بنایا، کہڑی صلیب تے مینوں لوگوں نے چڑھایا سی؟ ایک کولوں گل بنا لی، مینوں سولی چڑھایا سی تے لئی پھر دیا پنو صلیب، میں زندہ تے آ گیا دنیا کسے مینوں نہیں سی مارا۔ تے خنزیر نو بھی قتل کرنا، خنزیر نو آندے جی آ نعوذ باللہ مرزا، جدو ایک سچی گل ہے وہ سانسیاں دی طرح کتے لے کے گگڑیاں دی طرح پھرو گا شکار کرنا، حرامیاں نہیں، شکار نہیں، خنزیر جڑے وہ عام مارن دی لوڑ نہیں، مگر جس طرح اللہ دے رسول نے آکھا مدینے جنہاں نے کتے رکھے مار دو، کتےاں دے مارن دا حکم دیتا سی، اس بعد جبریل علیہ السلام آئے چلو راکھی والے یا رسول اللہ رہن دیو کتے امت ہی نہ مٹ جائے، ورنہ حکم یہ سی کتے ختم کر۔ خنزیر کیوں قتل کرنا؟ باقی جانور جو ساری دنیا چوں میرے بزرگوں دوستوں کسے امت نے خنزیر نہیں کھادا سوائے عیسیٰ علیہ السلام دی امت، یہودی نہیں کھانا، اور نہیں سارے نبیاں دے منن والے جان دے خنزیر حرام، ہمیشہ تو حرام ہے۔ اس عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جدوں دین تباہ ہویا، اس ویلے سینٹ پال نے کہا یار کھان پین دا نیکی نہ کیتا لگے، کھاؤ پیو جو مرضی، نیک بد ہور ہوندی گل، کھان دا کوئی نہیں، شراب پیو خنزیر کھاؤ، ایک امت جا نام رہا تدے یورپ کھانا، اور یہ وجہ نہیں اتنے مرد عورتوں کا نہیں، بالکل آ جڑا ماواں بھنوں بھی کر لگ پہ خنزیر دا اثر۔ خنزیر جانوروں ایک ایسا بےغیرت جانور ہے جڑا ایک وقت کئی جڑے نعرے کٹھے ہو جانے مادہ نہ کتار بن کے واری واری جفتی کر دے، انہوں نے کوئی شرم آیا نہیں۔ باقی کتے لے لو، بھینسے لے لو، اونٹ لے لو، مر جان گے 2 سانڈ، مسیح تلواراں نال انہوں نے جدا کرنا پؤ گا کہ کیوں میرے ہوندے دوسرا مباشر، غیرت، یہ بےغیرت جانور ہے۔ اس تو دین دا لوگ پوچھتے بکرا کیوں حلال؟ وہ بھائی کیوں دا میں جواب یونیورسٹی جی بھی دیتا، آ گئی کیسٹ کر لو 1.5 گھنٹے دی لے لو، سوال جواب ہی وہ کیوں دا جواب ہر گل دا دے سکتے ہیں، نبی کیوں سی منتے؟ شریعت دی ہر گل دا کیوں کسی کو نہیں، نبی نو لبن لی عقل چاہیے کہ نبی جڑا یہ پرکھلی ہے گا کہ نہیں، گاں کیوں چھڈو جو انہیں دسیا منو، مگر بظاہر بھی نظر آ گیا بے خنزیر کھان والے بےغیرت ہو جان، بالکل انہوں نے نہ ماں دا نہ بھن دا نہ جنا نہ کوئی نہیں، بے شرم اور بے حیا کم دنیا کے سامنے آ گئے۔ تو یہ جڑا آپ دے نام تے صلیب بنائی ہے اور سور کھاندے، عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے گھراں تو سور ختم کرن گے۔ جدوں یہ کیا جانا بادشاہ نے ملک فتح کیا، بادشاہ آپ فتح کر رہا، لشکر ہوں حضرت مسیح علیہ السلام دے مسلمان فوجاں کس جان گیاں، صلیباں توڑ جان گے اور خنزیر جڑے انہوں دے پالے قتل ہون گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ فَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَامَ، اور اللہ دے رسول آ کیا پھر جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے بھی سوال کر دے لو جی رسول اللہ دے دین دا حکم ہے غیر مسلمان کو جزیہ دینا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کرنے دا مطلب انہوں نے دین بدلتا؟ نہ ساری تھوڑی عقل دا فطور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کہہ گیا ختم کر دی، حضور پہلا اجازت دے گا، اس پارو شریعت محمدی دا حکم ہے کہ جزیہ ادوں تک جب تک مسیح نہیں آتا جدوں گل آسمان دے سورج وانگوں ننگی ہوگی، بیا آسمان تو تہاڈا وڈا اتر آیا، ہن تے بندے دے پتر بنو، ادوں بعد پھر جزیے دی لوڑ نہیں ہوگی۔ ہن 2 ہی شے رہ گئیاں، یا اسلام یا موت، کلمہ پڑھو ورنہ سر لے جان گے ہن تہاڈے۔ وَهَٰذِهِ نُصْرَةٌ عَظِیمَةٌ، اتنے پھر امام میرے جلیل فرماؤں دے ویکھ کڈی وڈی مدد ہوئی اپنے نبی دی کہ زندگی تھوڑے سال بعد ہی آسمان نوں گئے تے رومیاں دے ذریعے یہود تباہ کراتے، تے بعد آخر وقت خود آیا اور انہوں دا ستیہ ناس کیتا۔ وَهَٰذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ أَنَّهُ يَنْصُرُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا
وَيُقِرُّ آیُنَا مِمَّنْ آذَا آندا اے ہی اللہ دی بڑی سنت جدا وعدہ کیتا کہ میں رسول اور دے ساتھیاں دی مدد کروں گا. تو لبداں بھی جیندی تخت تے بیٹھ جانے موضوع کوئی نہیں. ایک انہاں دا دین نہیں مٹھو گا. مشن اور ان دے جڑی اقدار اور رسول دے گا قیامت تک وہ پہاڑ دی طرح دنیا عمل کرے نہ کرے. کئی مسلمانوں دے جی دین ایڈا سونا اسی کیوں دلیل بھائی وہ تہاڈا اپنا قصور. صحت دے اصول ساری دنیا نو پتہ جدوں تو دنیا بنی کہ تھوڑا کھاؤ پرہیز کرو. سارے مومن کافر سارے طبیب لکھ دے. جڑا عمل کر لیندا وہ ٹھیک رہندا, جڑا نہیں آپے بیمار ہوندا پھردا. اس دا آپ پاؤندا. اصول نہیں غلط ہو سکتے. جویں اصول طب آ اسی طرح دین دے شرائع اور بنیادی اصول قیامت تک کوئی عدل کرو, رحم کرو, انصاف کرو, دنیا دی ہمدردی کرو. کون انہاں مٹا سکدا؟ عمل کرے نہ کرے بے ایمان نو بھی مننا پیندا. ادوں پتہ لگدا جڑا جھوٹ بولدا نا, جد وہ نال کوئی جھوٹ بولدا نا اس دن پوچھے بھی ہن ایڈا کہ تڑفدا میرے نال جی فراڈ کر لیا. بھائی توں روز کردا ہن تکلیف ہوئی. یعنی پتہ اینوں ہی آ فراڈ کرنے نو کہ فراڈ بری ہے, بالکل بری ہے. جدوں اپنے تے پیندی سمجھ آ جائے. تو انبیاء علیہ السلام دی ایک تے تعلیمات ابدی ہے, دوسرا ایک انہاں دے حق تے لسان علیہ. قرآن آندا انہاں دے حق تعریف دیاں زباناں کھولتیاں. جتھے کو بولوں گا گئے گزرے دور چ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہوں گا جڑو جن برائی دی کیتی لوگ وہ زبان کٹ دیں گے. تم کھاؤنے اللہ دے پیغمبراں نوں کہنا. یہ بادشاہ نوں بھی عزت حاصل نہیں. اور نال یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر جڑے انہاں نوں قتل کر دے یا انہاں نوں دکھ دیندے انہاں کو بدلہ ضرور لے لیندا. ففی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالیٰ من عادى لي وليا فقد بارزني في الحرب. اے بھی امام بن جریر حوالہ دیتا. دیکھیا اللہ دے رسول نے صحیح بخاری چاکیا ابو ہریرہ روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کیتی میں وہ نال اعلان جنگ کر دینا. اللہ اعلان جنگ کر دینا. انہاں دا رہندا ککھ نہیں. اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے, آخرت بھی ہوندے. دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کہتا کیا ہو میرے مقابلے کوئی قرآن دی تفسیر لکھو. عربی چ لکھنی ہے اور تین بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دیں مسلمان عالم کی کہڑی تفسیر عالم نقطے وہ لکھنے فلاں لکھنا. حضرت سید پیر میر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا بالکل تیار تفسیر بھی لکھنی مگر قلم نہیں ہاتھ لینا نہ کاغذ پڑھنے رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن گے. پہلا تو یہ مقابلہ ہو تو نبی ہون دا دعوے دار ہے میں صرف نبی دا قدنا غلام ہے خود قلم چلن گے. اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پؤ عالم دے سامنے جڑیاں گلاں دا رولا نا پہلا علم دی گل ہوگی بیچارے پلے کچھ ہے تفسیر بعد لکھ لیں گے. میرا تفسیر کربی دا عیسائی لکھ دینا چنگی چیز نہ مطلب نبی بن جاتا. پہلا گلاں مکائیے کہ عیسیٰ اور مہدی اور نبی جڑے انہاں دا تقریری مناظرہ نال پھر مقابلہ نہیں آیا. بہانہ باز بنا لیا جی میرے خطرہ سی پشاوری پٹھان آئے سی حالانکہ ساری برطانوی حکومت دے پیچھے سی کوئی چون چرا نہیں سی کر سکتا وڑیا ہی کوئی. تو اس باروں میں کئی باری تھی سن سکے جے اور کہنا اور ہن بھی کہنا کہ مولوی سب کن پڑھ لین پیر میر علی شیر دی کتاباں تے قادیان دے فتنے لیے بالکل مسلح ہو جان تے ہور جنیاں مرضی پڑھتے پھر جواب نہیں آنا. اے میں صاحب مجلس کہنا جنیاں مرضی پڑھو نا پاکٹ بکاں مرضیاں دا جواب کوئی نہیں آنا تھا. انہوں نے کوئی نہ کوئی چلاکی کر دینی ہے. صرف ایک سید ہے شیخ سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیف چشتیائی اور شمس الہدیٰ مگر پڑھنیاں سب کا نہ پڑھنیاں. تو اردو میں دے دیں تو مولویاں نوں دے دو جب پڑھ کے سمجھ جان گے مینوں پوچھ لیا. ایڈا عالم سی اور پہاڑ سی علم دا. اور جدوں پھر میدان جا کے اسے تقریراں شاہ صاحب نے کیتیاں دے لیے اج تک یادگار کوئی بول نہیں سکیا. تو لوگوں نے آخیا شاہ جی تسی ہجرت کر گیا سی تسی ارادہ کر رہا سی مکے مدینے رہنا حج نوں گیا سی. فرمایا ہاں یہ ارادہ سی مگر اتنے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نوں اللہ دے رسول خواب چ ملے. انہوں نے کہا میرے علی نوں کہہ دے ہندوستان نوں چلا دے اتنے ایک فتنہ اٹھنے والا اور وہ مقابلہ اس کرنا. آئے تو آدھے مرزا رفڑ پیا اور بالکل درویش سی عابد آدمی سی. تعلق کیوں آدھے جھگڑے یار مولوی کرتے پھرتے میں تے بات مگر سارے نے جا کے پیر پھڑے شاہ جی یہ کم تہاڈے بغیر نہیں ہونا. یہ جتنے شوشے وہ چھڑدا نا تے نال انہوں دو پڑھے لکھے مل گئے جڑے ابو الفضل الفیضی ہے حکیم نور الدین اور محمد حسن امروئی وہ مضبوط کری جان. مرزے دے پلے کچھ ایویں آدھے بڑا کچھ بھی نہیں نہ وہ گرامر صحیح نہ عربی کوئی نہیں اے چراغ سی بن. تو پیر صاحب نے پھر کتاباں لکھیاں اس باروں اس احسان نوں لوگ بھلا نہیں سکتے. اہل حدیثاں نے مہر لا کے دیتی عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیاں نے شیعہ نے بریلویاں نے کہ شاہ صاحب ساڈے وکیل ہے یہ اگر ہار گیا سی سارے ہار گئے اگر یہ جت گئے سی سارے جیت. یہ وہ مباحثہ لاہور جڑا پڑھنا چاہیے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ دے ولیاں نہ ٹکر لے کے کی کھٹیا ہی ہن میدان چ نہیں آیا. میں آخیا لکھنا بھی نہیں پھر قلم چلن گے.
اور لوگوں نے آخیا شاہ صاحب تسی یہ کس طرح ضرورت کر لی؟ فرمایا جس خدا نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی مدد کی میری نہ کرنا، رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ سی، اللہ اسے آرام نامے دا نہیں رہا۔ پھر حدیث الآخر انی لا سر الاولیاء کما یسر اللیس الحرب، اور نال فرمایا یہ بھی روایت چاہتا کہ میں اپنے نیک بندیاں دی اس طرح ہی بدلا لینا اور انتقام لینا جویں شیر جڑا نا جدو غصے چ آ جائے تو آتا میرے بچوں نے چھیڑیا، اس تو نیک لوگوں نے ویر نہیں وَلِهَٰذَا أَهْلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَهْلَ مَدْيَنَ وَأَشْبَاهَهُمْ وَأَضْرَابَهُمْ مِمَّنْ كَذَّبَ الرُّسُلَ وَخَالَفَ الْحَقَّ۔ آندے ویکھے ہی مدد پھر زندگی جو ہوئی یا بعد جنہاں نے رسولوں کی مخالفت کی انہوں نے جھوٹا کیا، کوئی قوم بچی؟ قوم نوح، عاد یا سمود یا اصحاب الرس یا قوم لوط یا مدین اور اداں دے ہور۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن بَيْنِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وچوں اللہ نے جویں آٹے چوں وال کڈدا مومناں نوں کڈ لیا۔ اے ہن آندے جی نیک بد سارے مر گئے، بھائی ہن نبی کوئی نہیں نا، ہن نہیں اطلاع ہونی کہ وچوں باہر ہو جاؤ زلزلہ آن لگا۔ نبی نوں یہ ہوندا سی کہ ہن وقت آخر آ گیا، فیصلہ کرن والا میں، نیک آدمیاں نوں لے کے ہجرت کر۔ انہاں چوں کوئی نہیں مردا سی، جڑے ایمان لے سب باہر چلے جاندے۔ فلم یہلک منہم احد، ایک نوں بھی اللہ نے نہیں ماریا۔ وعذب الکافرین فلم یفلت منہم احد، تے جڑے کافر سی انہاں تے عذاب خدا دے آیا اور انہاں تے ایک بھی نہیں بچیا۔ وقال سدی لم یبعث اللہ عز وجل رسولا قط الی قوم فیقتلون وقوم من المؤمنین یدعون الی الحق فیقتلون فیذهب ذلک القرن حتی یبعث اللہ تبارک و تعالی لهم من ینصر۔ امام سدی فرماؤندے اللہ نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جنہوں دی قوم نے قتل کرتا یا مومنہ دی جماعت جڑی لوگوں نے حق وال بلاؤندی سی۔ رسول ہی نہیں صرف تے لوگوں نے وہ بھی نیک بندے مارتے، تے وہ صدی پھر ختم نہیں ہوندی، نہ وہ نسل ختم ہوندی ہے جب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے نہیں بھیج دیندہ۔ پھر پاویں کافر ہی بھیجے جڑے انہاں پیغمبران دی مدد کرتے اور انہاں ظالماں نوں سزا دیندے۔ فَيَطْلُبُ بِدِمَاءِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا جی پکڑ ہوندی، بہت بری طرح پکڑ ہوندی ہے۔ اور جنہاں تے ہن تاریخ ساری پڑھ کے ویکھ لو، مسلماناں بھی جدوں کوئی اللہ دا بندہ دکھایا خیر نہیں ہوئی۔ قال فكانت الانبیاء والمؤمنون یقتلون فی الدنیا وهم منصورون فیہا۔ اے مدد دا معنی صرف جتن ہارن دی گل نہیں جنا آئے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے، دنیا مشن غالب ہے، تعریف انہوں دے حق، فیصلہ آخری انہوں دے حق ہویا کہ بالکل سچے اور نیک لوگ ہیں، اور جو کچھ انہوں دے دشمن سی انہوں نے اللہ تباہ کیتا۔ وَهَكَذَا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَابَهُ وَعَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ وَنَابَهُ وَكَذَبَ وَعَادَ۔ اور آخر تے اللہ نے اپنے رسول دی مدد کی، اللہ دے رسول قربان دئیے آپ تے اور آپ دے اصحاب دی جنہ بھی مخالفت کی دشمنی کی، فَجَعَلَ كَلِمَتَهُ هِيَ الْعُلْيَا، آپ دا کلمہ بلند ہویا، سارا زور لا رہا کافران نے، وَدِينَهُ وَالظَّاهِرَ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ، اور آپ دا دین غالب ہو کے لیا۔ جدن مکہ فتح کیتا دروازے کھلو کے پھر آپ نے آکھیا کہ شکر ہے اس اللہ دا تو سوا کوئی خدا نہیں، نَصَرَ عَبْدَهُ وَعَزَّ جُنْدَهُ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اپنے بندے دی مدد کی میں بندہ، میں کوئی خدا نہیں۔ اور لشکران اللہ نے شکست دیتی تو اپنے دین نو غالب کیتا، زور لا لیا سارا یہود نصارا اور سارے نے مل کے کافراں۔ وَأَمَرَهُ بِالْهِجْرَةِ مِن بَيْنِ زَهْرَانِ قَوْمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، حکم دیتا کہ چھاڑ انہوں مدینہ میں چلا جا۔ وَجَعَلَ لَهُ فِيهَا أَنصَارًا وَأَعْوَانًا، اوتھے اللہ نے حضور نو مددگار دیتے کہ مکہ نہیں مندا، مدینہ نے اپنی گود کھولتی۔ ثُمَّ مَنَعَهُ أَكْتَافَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بدر، پھر بدر والے دن ایک سال بعد ہی وہی کافر جڑے اتوں دھونوں پھڑ کے اللہ نے پڑھاتے۔ فَنَصَرَهُ لَهُمْ وَخَذَلَهُمْ وَقَتَلَ صَنَادِيدَهُمْ وَأَسَرَ صِرَاطَهُمْ، اللہ دے رسول دی مدد ہوئی، انہوں دے چوٹی دے 70 بندے قتل ہوئے، 70 جڑے سے قیدی ہوئے۔ فَاسْتَاقَهُمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَارِ، بیڑیاں سے جکڑے پھر وہ 70 جڑے سے نا گرو مدینے لے آندے گئے۔ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِهِ ہدا منم، پھر رسول پاک نے احسان فرمایا کہ میں ہن اگر چاہاں تہاڈی گردناں جدیاں کر سکنا، مگر جاؤ فدیہ لے کے آزاد کیتا۔ ثم بعد مدت قریبا فتح علیہ مکہ، چند سال بعد ہی پھر خود مرکز بھی جڑا سی انہاں کافران مکہ فتح ہو گیا۔ فقرت عینہ ببلدی وہو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، حضور دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں کہ آج خدا دا پاک شہر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ دیتا۔ فانقذہ اللہ تعالیٰ بے مما کان فی من الکفر والشرک، جو مکے چ کفر شرک سی سب دا بوٹا پٹ کے ہمارے توحید دا مرکز بنایا۔ فتح الیمن، اور پھر یمن بھی آپ کی فتح ہو گیا۔ ودانت لہو جزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب بھی آپ بے قبضے جا بے کمال سارا۔ داخل الناس فی دین اللہ فاجا، فوج در فوج لوگ دین داخل ہو گئے۔ ثم عز وجل قبض اللہ تعالیٰ لما لہو عند من الکرامۃ العظیمہ، جب کام مک گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن چھڈ فانی دنیا، میرے کول جنت تک
بہت اچے درجے فقام اللہ تبارک تعالیٰ صاحب و خلافہ بعد تے جڑے آپ دے ساتھی سے اللہ نے انہوں نے پھر آکھیا لو ہن کم تسی سنبھالو باقی زمین ہن تانوں دتی یہ عرب حضور نوں دیتا سی باقی ہن تسی فتح کرو فبلغوا عنہ دین اللہ عز و جل و دعا عباد اللہ تعالیٰ اللہ جل وعلا انہوں نے پھر علاقے فتح کیتے اور ساری دنیا نوں دین دی طرف بلایا اور ہر جگہ مسجداں دے جھنڈے لہرائے چین تو لے کے اسپین تک وفتح البلاد والرساتیق والاقالیم والمدائن والقرى والقلوب شہر اور علاقے سارے فتح کیتے اور دل بھی فتح کیتے ملک فتح کرنے کوئی گل نہیں چنگیز خان اور کیا دل نہیں فتح کرتے لوگاں لعنت پہ جی دشمنی ہوئیاں مگر رسول اللہ دے ساتھی جتھے جتھے گئے انہاں لوگاں اپنیاں بولیاں چھڑ دیاں افریقہ دے لوگاں دی اپنیاں زباناں ایک بھی نہیں انہاں اپنی زبان بولدا مصر تک عربی زبان بھی چھڑ دیتی اور سارے دین اسلام سے آ گئے حتی انتشرت الدعوۃ المحمدیہ فی مشارق الارض و مغاربها اللہ دے رسول دا دین چڑھدے لہندے چ پھیل گیا ثم لا یزال هذا الدین قائما منصورا ظاہرا الی قیام الساعہ اور قیامت تک دین غالب رہنا اوکھے ہولن یہ سارا زور لالن مٹا نہیں سکے بالکل یہ چنگاریاں نکلنیاں رہنیاں اور انہوں نے ایک دن پڑکنا یہ سارے دے تخت جل جانے اور جھنڈا لہرانا اللہ دے رسول علیہ السلام دا انہوں مٹا نہیں سکتے اللہ دا طے شدہ فیصلہ ولہذا قال تعالیٰ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد اے یوم القیامت تکون نصر اعظم اکبر وجل ایتھے ختم کیتا کہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں اینیا رنگا یا انہوں دا بدلہ لیا یا انہوں دا دین باچ غالب آیا یا اللہ تعالیٰ نے جو دس گئے سی وہ ساری دنیا جو انہوں زندہ رکھیا اور انہوں واسطے عزت دا سامان کیتا درود و سلام ہے ہر بندہ جڑا آندا یار میری جان قربان ہوئے اللہ دے رسول تے اور اتھوں تک معاملہ ہو جاندہ پھر جویں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے تیرے نام پر کروں جان فدا کسے لیے کردا میں اپنے ماں باپ نوں نہیں آندا میں مگر اللہ دے رسول نوں آنا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نام پر کروں جان فدا نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان یہ کنوں عزت ملی ہے فرعون نوں ملی ہے نمرود نوں ملی انہاں دے سامنے جڑے سی وہی انہاں بات گالاں کردے سی یہ صرف اللہ دے رسولاں نوں ملی اس سے مدد نہیں اللہ دی اگر کہ ہور مدد کنوں آکھن دیاں نرے جیندے رہندے یا تختاں تے بیندے یہ اللہ نے کتیاں اور مردوداں نوں ملی اے رومی رحمۃ اللہ علیہ دعا شعراں تے ختم کرا جے یہ نہ کامیابی غلبہ وے ایتھے دکھ رہا ہوے تخت ملیا رہا دیکھو رومی فرماؤں دے اور پھر فرعون تو زیادہ کوئی کامیاب نہیں دیا مرنوں چھڈو کس طرح زندگی گزاری دادا فرعون را صد ملک و مال دانا نالت صبح حقاں بدسگار اے بھی راز ہے جڑا قرآن نے رسولہ نے کھولیا کہ کیوں بے ایماناں دے کم ہوندے اور نیکاں دے کم کیوں خدا نہیں کردا یہ حضرت امیر المومنین علی نوں پوچھو جنے آکھیا اس تو اللہ بندیاں نوں دکھ سپاوندا جنہاں نال پیار ہوندا لیسمع دعا جدوں دعاواں کردے اللہ نوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں بے ایماناں نوں آندا دفع کرو انہاں دا کام کرو پر میں اس آواز نوں نہیں سننا چاہتا فرشتیاں نوں حکم ہوندا اس کتے نوں دے دیو جو منگدا میری سامنے دی آواز نہیں ہونی چاہیے فرماؤں دے فرعون نوں اللہ نے او مال اور ملک دیتے کیوں تانا نالت صبح حقاں بدسگار کہ خبیث اللہ دے سامنے کوئی فریاد نہ کرے دعا نہ کر سکے منگن دی لوڑ ہی نہ مینوں یہ تنگ کرے نہ میں دی آواز سننا چاہتا آندے ویخ اس طرح عمر دی گزری درہاما عمر شندیداں درد سر پوری عمر سر نہیں دکھ دیتا رب نے تانا گرید سوئے حقاں بدگار تاکہ حرام دادا جڑا رب دی طرف روے نہ اسی رون نوں برا جاننے بھی یار اینا چر دا رون نے کم نہیں ہوندے سمجھدے ہی نہیں تے پیارے جے چلا یار گل کری رکھو اور اینوں ہی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تانوں دے پئی ہے بس دنیا چ کم ہونا چاہیے یہ ہی لیندے یہ پھر دنیا ہی ہوئی نا اللہ تے کوئی نہ ہویا ایک کرو فرماؤں دے حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس حافظ تو یہ شکر کر کہ تینوں دعا دی توفیق ہوئی تو منگ رہا جڑا نا یہ خود نام ہے کم ہونوں کی کرنا در بندے ہی مباش کہ بشنید نہ شنید اس چکر چ نہ پیا کر کے سنی یا رب نے یا نہیں سنی ایک کافرانہ خیال ہے تو اپنے یار نہ جڑی گل کر لینا اس تو بعد ہور کی چیزاں ایک آدمی خبیث نے اپنے وقت دے نبی نو آکھیا بھی میں انہی مددہ اللہ اللہ کرنا کوئی جواب نہیں آیا اللہ نے آکھا انہوں جا کے کہہ دے اللہ اللہ گفتنت لبیک کے بعد اور خبیثہ جڑا تو اللہ اللہ کہنا میں لبیک کہنا اس وقت میرے بندے حاضرت تو کہہ رہے ہیں ورنہ بندرہ کر دیں تم یہ جڑی توفیق ہے تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا تیرا نال جواب ہے کہ راضی ہیں کہہ بندے یہ ہماں سوزو گزازت پہ کے ماس یہ تیرا رونا
تیرا ہاتھ اٹھاؤنا دعاواں منگنیاں یہ میرا سنیا آتا اس طرح بھی تو کر تج کر رہا تو پاگلا اس چکر پی گیا بھی سنتا ہی نہیں سنتا جنہاں دی نہیں سنتا وہ جنہوں آتا نہیں یہاں دی دعا دی لوڑ نہیں رہن دو دنیا چاہتے ہیں مرداراں دے دو کتے چٹ لینے نو آخر انہاں دا انجام برا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سب تو پہلاں تے جو اللہ نے منظور ہوندا وہی ہوندا پچھلی باری اعلان کیتا بچی واسطے اگلے جمعہ شادی ہے مگر توقع دے مطابق مدد نہ ہوئی جنہ ہونا چاہیے سی نہیں ہویا اس تو اج دا جمعہ بھی اسی لیے اللہ تمہیں توفیق دے تے زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو بچی تہاڈی میری بچی ہے وہ سلسلے چ امداد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ دے رسول دی روح نو خوش کرنے والی گل ہے حضور پاک دی امت دی کسی بچی دی شادی حضور دی بچی دی شادی ہے اس تو میرے بھائی سارے آج زیادہ سے زیادہ تعاون کرو تاکہ انہوں دی مدد کی جا سکے اور اللہ بھی خوش ہوئے وہ رسول بھی خوش ہوں اعلان دے زرعی یونیورسٹی کے درس و سوال و جواب کی سیری دستیاب ہے سہیل صاحب نے اللہ انہوں جزا دے گئے سی ریکارڈ کر لیا یہ لے لینا جو سوال جواب اور تقریر گزشتہ 8-10 سال سے مولانا اسحاق صاحب نماز نبی کا 12 اعلان کر چکے ہیں رسمت میں تقریباً 400 نماز نبی فروخت ہو چکی اگر اب تک کسی ساتھی نے مالی تنگی کی وجہ سے نہیں خریدی تو باہر سٹال سے نام لکھوا کر فری حاصل کر سکتا ماشاءاللہ بڑی گل ہے یہ حضور پاک دی صحیح نماز حوالے نال ایک ایک گل جڑی کھڑی پکی کسی گروہ دا نہیں لحاظ یہ لے لو کیونکہ اس کتاب کے بارے میں بار بار مولانا تبصرہ کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی نماز صحیح کرنی ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھے یاد رہے کہ فری کتاب مسجد کے احباب میں ایک ساتھی کی طرف سے اللہ انہوں نے اجر دے جیسے تقسیم کرنے دا کیا قبول فرمائے لے لو مدنی صاحب کو ایک کتاب نماز نبی میں حج بدل پر اپنی والدہ مرحومہ کے لیے عمرہ اور بعد میں حج کرنا عام طور پر عمرہ کے بعد احرام کھول دیا جاتا پھر حج پر جانے کے لیے احرام باندھا جاتا کیا حج بدل کے لیے احرام کھولنے کا کوئی دوسرا طریقہ تو نہیں ہے نہیں کوئی طریقہ نہیں بہت یونس صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے والدہ کی طرفوں جا رہا ہے اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے جو وہی حج جرا تو عام کرنے عمرہ کرو جا کے احرام کھولو مڑ کے حج دا احرام اتنے بن لو اللہ قبول فرمائے خیریت نہ سفر طے ہو تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27 وقت 9 بجے شروع ہوگا مسجد احباب سے شرکت کی اپیل ہے حج پر جانے والے حضرات مسجد کے قاری صاحب سے کتاب ضرور حاصل کریں اور ذہن شاید رہے نہ رہے ظاہر بھی سارے سن لیا 50 کاپیاں ڈاکٹر بشیر صاحب نے اسلام آباد میں فون کیا سی کہ اگر حج مسنون چھپ گیا تو مینوں کسی طرح پہنچاؤ بہت ساتھی حج سے جا رہے انہوں نے دتیاں جان کیونکہ جڑے لوگوں نے ہن بھی ایک ساتھی گل کر لے آ کے کتاباں دے جاندے پڑھو حاجی بیچارے دا ایک دا دسیا کہاں گا یار میں حج کرن چلا کہڑی مصیبت پی گیا کہ اتنے پڑھنا اتنے یہ بالکل یار کتاباں بند کر کے نا سیل کر دو کسی نو ہاتھ نہیں لاؤنا نہ یہاں کوئی شاید سنت کے مطابق ہے نہ یہ حج کا کوئی فائدہ کہ آدمی کتاباں پڑھتا پھرے کتاباں کوئی نہیں پڑھنیاں دلوں رونا تو کوئی لاؤنا اللہ جانتا کس نیت نہ تسی آئے جے بوئے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں جدوں ڈٹھا ہی دا نہ لگتا ہے ٹلے ناس دے انت نوں جا بیٹھ جا کے کھڑا ہو گیا میں جھوٹا عمر گواتی ہے آ گیا دروازے تے معاف کر اینی گل بڑی ہے پڑھنا پڑھاؤنا اتنے کی سفر ہی جڑا کرنا جب تھی ارادہ کر لیا گھروں ترے بال بچے نو پیچھے چھڈیا اور جی میں گھردیا نے نوا تو آ کے جنازہ باہر کر دینا نا انج ہی تسی باہر نکل جانا گھر دے اتنے رہ جانا سفر وہی ہے جڑا قبر دے وقت ہونا تے مڑ کے اللہ دے سپاہی کھڑے ہونے جی اتنے بندرگاہ تے کھڑے پہلے آ پائی پاسپورٹ اور منکر نکیر ہونے اگے حساب کتاب ہونا سارا منظر جی امام غزالی لکھا موقع نہیں وہ پوری فصل پڑھنے والی ہے ایک گل ویکھدا جاؤ ہو رہی کہ نہیں جو قیامت دے دن ہونا تو قبر چنا تیرنا ہو رہا کہ نہیں تو اس تو معافی منگن جانا یہ لمبی چوڑی گلوں کی لوڑ نہیں جدو کہتا بے قصوروار ہے کر فضل ہے فضل درکار تیرا تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں ہے ساڑیاں کیتیاں وال نہ جا سائیاں ساڑے جیڑ کوئی گناہ گار نہیں اے پڑھ اسے جا کے ایدہ ہی پڑھ پاویں پنجابی یاد کر لا ویکھیں گا بیڑا بننے لگتا کہ نہیں تے کتاباں پڑھنی ہیں تے گھر بیٹھا پڑھتا رہا اللہ نے سناؤں جانا اللہ توفیق دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اصحاب کہف کی دعا کیسی ہے مانگنی چاہیے وضاحت فرما دی
یہ سارے حالات ہی میں خطبہ دس چکا. کسے مسئلے سے کول جا اصحاب الکہف دا پڑھو. غار جا کے جو بیچارے بہ گئے پڑھیا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ ہیئ لنا میرا ساڈے کم سوار دے ہن تو ہی سدھی پاؤنی اور ساڈا تو دور کوئی نہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خوش رکھے اللہ تعالیٰ. اجر دے.